ہاں جی، گھومتی چائے آ گئی ہے جناب۔ گپ شپ، ہلکی پھلکی موسیقی۔ بات یہ ہے کہ میں جب کوئی غصے میں بنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے میسج آتے ہیں، آج بھی بڑے میسج آئے ہیں کہ سر جی ایڈا غصہ نہ کرو، نون لی گالاں تے اپنا تے پرایا تے میں آ کے ٹھیک ہے بھائی، غصہ وصہ نہیں کرتا، تو ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آج ہم نے گھومتی چائے میں دوستوں کے نام بھی لینے ہیں اور کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے، باتیں بھی کرنی ہیں۔ تو پہلے تھوڑے سے نام لیتا ہوں، پھر بیچ میں اور باتیں کریں گے، پھر لیں گے۔ تو بحرین سے ایم صدیق صاحب کے نام آج ہم چائے کرتے ہیں، اور عمان سے وسیم صاحب کے نام کرتے ہیں، اور میونخ جرمنی سے خان جاوید صاحب اور ان کی فیملی کے نام کرتے ہیں، اور امجد علی لیکچرار ہیں جناب، یہ ساؤتھ افریقہ میں ماشاءاللہ، ان سے آج فون پہ بات بھی ہوئی تھی، تو ان کے نام بھی ہم چائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح ڈاکٹر امتیاز عباسی صاحب جو ہمیں سنتے ہیں اسلام آباد سے، ان کا نام میں نے لکھا ہے، محبوب عالم صاحب کا لکھا ہے، اور مریم صاحبہ جاپان سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات یہ ہے سر جی کہ آج ایک بڑا دلچسپ، مہنگائی جتنی ہو گئی ہے نا، بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ گجرات میں ایک رکشے والے نے تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کرائی ہے کہ جناب میرے 11 سگریٹ چوری ہو گئے میرے 11 سگریٹ چوری ہو گئے، کسی نے سگریٹ چوری کر لی ہے، ایف آئی آر کاٹو۔ 2 سواریاں رکشے میں بیٹھی تھیں، انہوں نے میرے سگریٹ چوری کر لی ہے۔ یہ نوبت آ گئی ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ ویسے آج مجھے کہہ رہے تھے جی گولڈ لیف کی ڈبی جو ہے نا 500 روپے کی ہو گئی ہے، کہ یار اتنی مہنگی، 250 سے 500 روپے۔ اللہ اللہ، سارے کوئی امیر تو نہیں نا پیتے، غریب بھی پیتے ہیں نا۔ مہنگائی نے سر جی، مہنگائی نے تو پیس کے رکھ دی ہے نا۔ مہنگائی کے خلاف تو جتنا ہم بولیں کم ہے، کم ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ والے کس نام کے ساتھ ووٹ مانگیں گے، کس نام کے ساتھ؟ جو تھوڑے بہت نواز شریف کے نام کے بکتے ہیں ووٹ جب ملتے ہیں، وہ بیٹھا ہے یو کے میں بیٹھا ہے، اس کے آنے کا کوئی اعلان ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ اعلان ہوئے ہیں، ایاز صادق نے بھی کیا، میاں جوید لطیف صاحب نے بھی کیا، لیکن نہیں سر، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا ہے۔ دوسرا، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ آج ایک اور بڑی خطرناک آئی ہے کہ کسان بیچارے جن کو سبسڈی دی جاتی تھی، آپ یقین کریں، ایک آخر میں ایک میں بیان دوں گا ایک اور بھی، کہ یہ نون لیگ کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، نون لیگ کے ساتھ، ہم نون لیگ کے ساتھی ہیں نا، لیکن ہمیں ان کو تھوڑا سا اپنی اطلاعات تو کرنی چاہیے نا۔ کسانوں پہ اوپر جو سبسڈی دی جاتی تھی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ، وہ ختم، اب ان کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح صنعتوں کا پہلے برا حال تھا، صنعتوں کے اوپر بھی سب چھوٹ ختم کر دی گئی ہے، یہ فیکٹریوں کے اوپر، صنعتوں کے اوپر، ان کے اوپر بھی جناب بجلی گرا دی گئی ہے، بجلی کے بم گرا دیے گئے، اور یہ کل آئی ایم ایف نے کہا تھا، آج انہوں نے گرا دی ہے، 1 مارچ، آج 1 مارچ ہے۔ تو سر جی یہ پھر وزیر اعظم بھی آئی ایم ایف ہی ہے، ہم تو وزیر اعظم نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب مانو اس بات کو، کبھی کوئی غصہ بھی کیا کرو۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سب بیان دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان، بلاول، یہ وہ، کدی شہباز شریف دے بھی غصے والا بیان دیکھے تسی نیازی دے بارے؟ نہیں نہ دیندا؟ تو ٹھیک ہے سر جی، اس کی پالیسی ہے، پھر اس کی پالیسی ہے۔ عدلیے کے بارے میں آپ نے کبھی بیان شہباز شریف کا غصے والا نہیں دیکھا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں شہباز شریف کا غصے والا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اب عوام کہتے ہیں جی 80 چکی پس رہے ہیں مہنگائی، ہمارے لیے تو یہ کچھ کرے۔ یہ تو بڑا اپنے آپ کو بھمبیری کہتا تھا کہ میں جناب اینج کر دیاں گا، اینج مائک گرا دیاں گا، یہ وہ، کوئی بجلی، کوئی مہنگائی والے مائک بھی گراؤ نا۔ اس کے اوپر تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، یقین کرو، اس کے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔
اور بھی خبریں ہیں تو کچھ نام اور ہم آپ کے لے لیں تو حاجی اصغر صاحب مدینہ شریف سے انہوں نے کہا جی کہ ساڈا بھی محبت والا نا لینا. میں آکھا جی بالکل لواں گے. نظر محی الدین صاحب نے امریکہ سے ہمیں پیغام بھیجا ہے, ہم ان کو شامل کرتے ہیں. گجرانوالا سے ماسٹر یوسف اوان صاحب, یہ ان دوستوں کے بھی نام میں لے رہا ہوں بیچ میں جنہوں نے چینل سبسکرائب بھی کیا ہے. میں نے کل کہا تھا کہ چینل سبسکرائب کر کے اپنا نام بھیجیں, آپ ہمارے نئے دوست ہوں گے, نئے دوستوں کو ویلکم کریں گے. چینل بھی سبسکرائب کریں اور کروائیں اور ہمارے نئے دوست بھی بنیں. آئی لو یو. ٹھیک ہے. تو ظہیر صاحب دبئی سے اور سمینہ صاحبہ نے لاہور سے ہمیں پیغام بھیجا ہے. طاہر پرویز صاحب سعودیہ سے ہمیشہ بھیجتے ہیں. قادر خواجہ صاحب گمبٹ سندھ سے, انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے, ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں جی, بہت سلام کرتے ہیں. اور عبید الرحمن صاحب نے بھی آج فون کیا تھا کہ میں جی آپ کو ملنا چاہتا ہوں, تو میں تب دفتر سے نکل چکا تھا. ناصر عباس صاحب نے لاہور سے, اور ایم صدیق صاحب ان کا تو میں نے لے لیا ہے. محمد ولی اللہ نور الامین, یہ یا دو نام ہے یا ایک ہے, محمد ولی اللہ نور الامین, یہ کنجا ضلع گجرات سے. کنجا بڑا خوبصورت گاؤں ہے, کنجا شریف. ٹھیک ہے نا جی. تو محمد کامران صاحب نے لندن سے ہمیں پیغام بھیجا ہے, ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. عامر خان نیازی صاحب سکھر سے یہ ہیں, یہ کہہ رہے تھے میں لاہور آیا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. بالکل موسٹ ویلکم, ملیں, اپنی تصویر بھیجیں اور ہمیں ملاقات کریں. فون کر کے جو آتے ہیں میں ان کو ضرور ملتا ہوں, اور جو بغیر فون کر کے آتے ہیں تو پھر میں بزی ہوتا ہوں عدالتوں میں ادھر ادھر, تو پھر میں ذرا معذرت کر لیتا ہوتا ہوں. لیکن جو فون کر کے ٹائم لے کے آئے, بے شک میرے ساتھ کھانا بھی کھائے, گھومتی چائے بھی پیے اور ملاقات کرے, کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں تھیں. باقی جناب یہ ایک اور آپ کو میں کہوں کہ فراگوگی کے خلاف کہہ رہے ہیں جی, میں سن رہا ہوں ویسے 6-8 مہینے سے سن رہا ہوں کہ انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے. اس کے نام پہ پھر یہ پنکی پیرنی کا نام بھی آئے گا, سارا آئے گا, سب کچھ آئے گا. تو اس کے علاوہ جناب جو نام ہمارے پاس ایک دو اور ہیں نا, وہ ہے قاری عبداللہ جمیل صاحب, یہ مرغزار کالونی لاہور سے, انہوں نے بھی اپنا نام بھیجا ہے. رانا امجد پرویز کراچی سے. ٹھیک ہے. اور اب جو نام آئیں گے وہ انشاءاللہ کل ہم ان کو مزید کریں گے. تو جیسے میں نے بتایا, مجھے دوست کہتے ہیں کہ سر جی روز ہی تسی کہندے ہو کہ آج عمران دی گرفتاری ہوئے گی, آج ہوئے گی, تے نہیں ہوندی. تو سر جی اب ہم کیا کریں, سلسلہ تو ہونا چاہیے. میں وکیل ہوں, اب میں وکیل ہوں, آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج گرفتاری ہوگی یا ہونی چاہیے. اگر دوسروں میں ہمت نہیں ہے ہم کیا کریں. ایف آئی آر کل کٹی ہے عمران خان کے خلاف, اور 250 بندوں کے خلاف کٹی ہے جو انہوں نے کل عدالت پہ حملہ بولا ہے, حملہ کیا ہے, ان کے اتارے ہیں جناب, گیٹ توڑے ہیں, کیمرے اتارے ہیں, اور بے ادبی کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, دہشت گردی کی ہے, اسلحہ ڈنڈا لے کے گئے ہیں, بغیر اجازت کے اندر گھس کے گئے ہیں, وردیاں پھاڑی ہیں. وہ کیس عمران خان کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آج گرفتاری تو بنتی ہے, جب ایف آئی آر کٹ جائے, جھوٹی ہو یا سچی ہو, گرفتاری بنتی ہے. لیکن کوئی مچھال اگر نا ہمت کرے یا اس کو نا ہمت کرنے دی جائے, وہ کہتا ہے, رانا ثناءاللہ یہی کہتا ہے کہ جناب میرے ہاتھ پیر بنے ہوئے. میں آپ کو نجی محفلوں کی بات بتا دوں, نجی محفل میں رانا صاحب کہتے ہیں کہ سر جی میرے ہاتھ پیر بنے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. آج گرفتاری ہو سکتی ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں ایف آئی آر, نئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. ایک پرانی میں بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کے وارنٹ گرفتاری جو ایڈیشنل سیشن جج نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نئی میں بھی, تو گرفتاری تو بنتی ہے, تو کرو, گرفتار کرو. اب آئے جناب, آج قمر زمان کائرہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے گا وہ خودکشی کے برابر ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اور راجن پور میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے, حالانکہ وہ نون لیگ وہاں پہلے جیتتی رہی ہے راجن پور میں.
تو انہوں نے لڑا ہے تو وہ ذہن بن گیا ہے کہ آدھے آدھے. تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو انہوں نے کوئی انتخابی اتحاد ابھی کیا نہیں، لیکن اخلاقی طور پہ ہوتا ہے نا. اب جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ فاروق ایچ نائک پی ڈی ایم کے ساری جماعتوں کے وکیل بنے تھے. سر جی پھر اپنی غلطیاں بھی تو ہیں نا، اپنی غلطیاں بھی تو ہیں. کیوں انہوں نے درخواست واپس لے لی کہ جناب یہ ان کو تو کچھ نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو کوئی نقصان نہیں. سندھ میں تو الیکشن نہیں نہ ہو رہے، ان کی حکومت تو سندھ میں ہے یا مرکز میں ہے، مرکز میں بھی الیکشن نہیں ہو رہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائے. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے، یہ ذہن رکھو. ہمارے استاد جناب لطیف کھوسہ صاحب کی باتیں سنو، اعتزاز حسن کی سنو، قمر زمان قاہرہ کی سنو. تو یہ ساری پلاننگ لگتا یہ ہے کہ لے دے کے نون لیگ کے خلاف ہی پھر چل رہی ہے. اس لیے میں یہ کئی دفعہ پھر وہ ہو جاتا ہوں پریشان. اب سندھ میں تو الیکشن نہیں نہ ہو رہے، ٹھیک ہے. کل کیوں فاروق ایچ نائک وکیل نے کہا ہے کہ جناب ہم فل بینچ کی درخواست واپس لیتے ہیں. ادھر اگر تگڑا وکیل ہوتا نا پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا کوئی تگڑا وکیل، وہ اس نے کہہ دینا تھا، اپنے نون لیگ کو مشورہ دینا تھا کہ بائیکاٹ کرو. دیکھو کیسے سیاست کا ایسے رخ بدلتا ہے، ہوائیں بدلتی ہیں. پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں نا تو پیپلز پارٹی تو خوش ہے، ہوں الیکشن، وہ لڑیں گے، وہ کریں گے. وہ تو پنجاب میں لڑے یا نہ لڑے برابر ہے. اللہ اکبر. تو یہ صورتحال ہے، یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. ہونے نو چاہے تسی پیار نال سمجھو یا انکار نال سمجھو یا اقرار نال سمجھو یا غصے نال سمجھو، تہاڈی مرضی ہے. اسی تے تہاڈے نال پیار کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں. تے مجھے پتہ ہے آپ بھی محبت کرتے ہیں. تو میری اتنی دوستیاں بڑی ہیں نا، اتنی دوستیاں ہو گئی ہیں کہ یہ چینل ہی میں نے دوستی کھولنے کے لیے کیا ہوا ہے. یقین کرو، ابھی میں امریکہ گیا ہوں، اتنی میری خدمت ہوئی ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جنہوں نے اتنے تحفے دیے، خدمتیں کیں، خرچے کیے ہمارے لیے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے دین دنیا میں بھلائی فرما. آمین. ٹھیک ہے جی، سارے کہو آمین. تو تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگی. اور پاکستان زندہ باد.